الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر کرام، علماء کرام، قرائے اعظام، معززین علاقہ، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں قاری سلطان صاحب کو کہ جنہوں نے تراویح میں قرآن مجید سنایا، اور آپ تمام حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید سنا، اور مسجد کے انتظامیہ کو مولانا یونس صاحب، مولانا بلال صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا ماحول بنایا، اتنی خوبصورت مسجد بنائی. مجھ سے قبل مولانا میر افضل صاحب نے بیان فرمایا، بڑی عمدہ گفتگو فرمائی، اور میرے انتہائی محبوب میرے بھائی مولانا تنویر علوی صاحب جو انتہائی مخلص انسان ہے، ہمارے سرپرست ہیں، اور حضرت نے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ جن کی طرف عام طور پر توجہ بہت کم دلائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے پاکیزہ کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں 2-4 باتیں عرض کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ میں سے اکثر کو نیند آئی ہوئی ہے، اور اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، بیان تو ہو گیا ہے ماشاءاللہ، بڑی عمدہ گفتگو تنویر علوی صاحب نے فرما لی ہے، تو دعا رہ گئی ہے تو ہم دعا کر لیتے ہیں. کیا ہے؟ تو میری ایک بہت گندی عادت ہے کہ جو چلنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، مجھے ان پہ غصہ آتا ہے. تو میرے علوی صاحب مجھے ان باتوں پہ ڈانٹتے بھی رہتے ہیں کہ اپنا مزاج درمیانہ رکھو، لیکن میری کمزوری ہے. اسی طرح جو سوتا ہوا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو مجھے اس پہ بھی بڑا غصہ آتا ہے. بس اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں رحم فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے تراویح میں قرآن سنا. تراویح دراصل 3 عبادات کا مجموعہ ہے. آپ نے قیام بھی کیا، قیام اللیل، آپ نے تلاوت قرآن کو بھی سنا، اور آپ نے تلاوت قرآن بھی کیا، یعنی قاری صاحب نے تلاوت قرآن کیا اور آپ حضرات نے قرآن مجید کو سنا. تو اللہ کے سامنے قیام کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے، اور قرآن مجید کو محبت سے سننا یہ ایک مستقل عبادت ہے. تو یہ 3 عبادات کا مجموعہ ہے. قیام اللیل کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ کے سامنے قیام کیا، کھڑا ہوا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے. اور فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا،
ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. جو لوگ راتوں کو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک خوبی. دوسری خوبی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسوں کے لیے ایسا کچھ تیار کیا ہے، ان کی ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک میں نے جنت میں تیار کی ہے، اور ان کے لیے وہ نعمتیں میں نے تیار کی ہیں کہ جو آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھی، جن کا آج تک کسی انسان نے تصور بھی نہیں کیا. تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک آدمی اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رات کی تنہائی ہے، قیام اللیل کرتا ہے. قیام اللیل پر اللہ کی طرف سے بہت کچھ ملتا ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے نبی آپ کو بڑا اونچا مقام ملنا ہے، مقام محمود اللہ نے آپ کو عطا کرنا ہے، اس لیے تہجد کی نماز نہ چھوڑنا. یہ تہجد کی نماز، یہ اللہ کے سامنے راتوں کا قیام، یہ بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے. اللہ کا قرب اس سے انسان کو ملتا ہے. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فرمایا سلام کو عام کرو، جہاں جاؤ سلام کرو. پہلے فون آ جائے تو سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کو حل کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت 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 غلط کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان ہے، ہماری کچھ تعلیمات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے اللہ ہیں، تو ہم ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں سے متاثر ہوتے ہیں. تو سلام کو پھیلاؤ، جہاں جاؤ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ ایسی آواز میں سلام کریں کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز میں کوئی خلل نہ آئے، اور جو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں وہ آپ کی سلام کو سنیں اور وہ آہستہ سے آپ کے سلام کا جواب دیں. اور دوسرا کیا فرمایا؟ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے کھانے میں دوسروں کو شریک کریں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ آ جائے، کوئی اور نہ آ جائے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے. الحمدللہ آپ کے سامنے تنویر علوی صاحب تشریف فرما ہے. حضرت کی بڑی خوبی ہے یہ کھانا کھلانے. اللہ ہمیں بھی یہ عادت نصیب فرمائے. تو کھانا کھلاؤ گے. یہاں بھی افطاری میں آپ کو پورا رمضان کھلایا گیا نا، افطاری کرائی گئی ہے، بڑی بڑی عمدہ صفت ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے میرے محلے میں کوئی بھوکا نہ سوئے، میرے خاندان میں، میری فیملی میں کوئی بھوکا نہ سوئے. اگر ہم میں سے ہر بندہ اس کا خیال کرے تو یقین جانے کہ کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے.